الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ جل وعلا انما اموالکم واولادکم فتنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا من جاء بالاحکام والحدود والصلاۃ والسلام علیک یا سر کل موجود۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عرب کے راج دلارے فاتح بدر و حنین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج ہم تربیت اولاد کے موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد جانچ یعنی آزمائش ہی ہیں۔ اب اس آزمائش کو چند مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ اس لفظ فتنہ سے آگاہی پا سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش اور جانچ کیوں قرار دیا ہے۔ اگر ہم بحری جہاز میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور ہم پانی والے جہاز میں سوار ہو جائیں تو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس پانی والے جہاز کی جانچ پڑتال کر لی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ سفر میں جا کر وہی جہاز جس نے ہمیں منزل تک پہنچانا تھا وہ منزل تک پہنچانے کی بجائے قبر تک پہنچانے کا وسیلہ بن جائے اور رستے میں ہی ہمیں ڈبو دے۔ تو بحری جہاز میں سفر کرنے سے قبل جہاز کی جانچ پڑتال ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ہمیں سمندر کے بیچ جا کر ڈبو دے۔ اسی طرح اگر ہم خشکی کا سفر کرتے ہیں، اور آج تو ذرائع مواصلات بھی بڑے تیز ہو گئے ہیں، چلیں آپ اپنے گھر سے اگر اپنی گاڑی پر اپنی کار پر نکلنے لگتے ہیں تو اگر آپ ایک لمبے سفر کا پروگرام بنا لیں تو تب بھی آپ کو اپنی کار کی جانچ کرنی ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طویل سفر میں کسی ایسے علاقے میں جا کر گاڑی خراب ہو جائے کہ سفر کا سارا لطف ہی کرکرا ہو جائے۔ تو اب سفر کے لطف کو بچانے کے لیے ہم اپنے گھر سے اپنی گاڑی کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی جانچ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ صحیح طور پر کام کرے گی، یہ مجھے میری منزل پر صحیح طریقے سے پہنچائے گی۔ معلوم یہ پڑا کہ سفر پر جانے کے لیے، منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اسباب سفر جو آپ اختیار کر رہے ہیں ان کی جانچ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک دو اور مثالوں سے بات کو سمجھے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ کسی بھی شخص کو طبیب کی ڈگری دینے سے پہلے اس کی جانچ ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تندرست لوگوں کو ہی مریض بنانے بیٹھ جائے۔ تو کوئی بھی شخص اس وقت تک ڈاکٹر یا طبیب کی ڈگری سے نہ نوازا جائے جب تک وہ یہ صلاحیت نہ رکھتا ہو کہ وہ طبیب کی کرسی پر بیٹھنے کے لائق ہے یا نہیں۔ اسی طرح پائلٹ کو جہاز اڑانے کی اجازت دینے سے پہلے اس کی جانچ ضروری ہے کہ آیا کہ اسے جہاز اڑانا آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ بلا تشبیہ و مثال دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان کو کامیابی سے ہمکنار ہونے سے پہلے اور مسافر کو
اپنی منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے اپنے اسباب کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بندہ مومن مسلمان انسان کو اپنی اولاد کے ایمان اور احوال و حالات کی جانچ ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو اس دنیا میں آزمائش سمجھ کر ان کی جانچ کرنا، ان کی پڑتال کرنا، ان کا چیک اینڈ بیلنس کرنا، کیونکہ انسانی فطرت کا یہ لازمہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں نشو نما پانے والی چیزوں سے پھل چاہتا ہے۔ جیسے آپ ایک بیج لگاتے ہیں تو آپ کے دو مقصد ہوتے ہیں، یا تو آپ اس سے پھل پھول چاہتے ہیں یا آپ اس سے سایہ چاہتے ہیں۔ تو یہ بیج جس نے کل بڑا ہو کر تنا آور درخت بننا ہے، سائے کے قابل ہونا ہے یا پھل پھول کے قابل ہونا ہے، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، آپ کاشتکاری کر رہے ہیں، آپ بیج بو کر اس کی گروتھ کر رہے ہیں۔ پھر جا کر ایک وقت آتا ہے جب یہ ثمر آور درخت بنتا ہے، پھل دینے کے لائق ہوتا ہے یا ٹھنڈی چھاؤں کے مزے لٹاتا ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ و مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمان کے لیے اس کی اولاد کو جانچ اور پڑتال والا بیج بنایا ہے۔ جب کوئی انسان اس بیج کی صحیح نشو نما کرتا ہے تو یہ پھل اسے اپنی زندگی میں بھی نظر آتا ہے اور قبر میں جا کر بھی محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہی چاہتے ہیں، ان کی یہی خواہش ہے کہ آپ اپنی اولاد کو فقط اولاد نہ سمجھیں، فقط ان کو بزنس کی مشین نہ سمجھیں، فقط ان کو دنیا میں اپنے کاروبار کا معاون نہ سمجھیں، فقط دنیا میں صاحب اولاد کہلوانے والے ہی نہ بنیں، بلکہ اللہ نے اولاد جس مقصد حیات کے لیے تمہیں دی وہی مقصد حیات تمہارا بھی ہے۔ تم اس مقصد حیات کے لیے اپنی اولاد کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اور اس کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس کی اچھی تربیت بھی کرتے چلے جاؤ تاکہ دنیا اور آخرت میں اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں اپنی اولاد کے بارے میں کس چیز کے متعلق فکر مند رہنا ہے۔ آج ہماری پرائرٹیز، ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں۔ ہم اس بارے میں تو فکر مند ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ ان کے نام کوئی پلاٹ ہی نہیں لگوا سکے، ہر بچے کی علیحدہ علیحدہ پراپرٹی ہونی چاہیے، ان کا علیحدہ علیحدہ بزنس ہونا چاہیے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے چاہیے۔ اس دوڑ میں ہم حلال و حرام سب کی تمیز ختم کر چکے ہیں، ہم صرف مال جمع کرنے میں لگے ہیں۔ وہ مال جب ہم اپنی اولاد کو ہم دے کر جاتے ہیں، جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو بندے کو باپ کے کمائے ہوئے مال کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنا اپنا آپ کمائے ہوئے مال کی قدر ہوتی ہے۔ اب وہ اس سے گلچھرے اڑاتا ہے، اسے پتا ہے باپ کی کمائی ہے، مجھے کون سا پوچھنے والا ہے۔ لیکن جب وہ پھر کنگال ہو جاتا ہے، پھر وہ گرتا پڑتا، اگر پھر سٹیبل ہو بھی جاتا ہے تو اب ایک ایک پیسہ بچانا بھی اسے آتا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کی اسے قدر بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے قبل کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی محنت رائے گاں جائے، آؤ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو کون سی دولت دے جائیں کہ جب آپ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو وہ دولت کبھی کوئی چھین نہ پائے، وہ دولت کبھی رائگاں نہ جائے، وہ برباد نہ جائے، وہ محنت ضائع نہ جائے، وہ سبق جو آپ نے پڑھایا ہے وہ سبق آپ کے لیے فائدہ مند بن جائے۔ تو حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 551 ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم۔ حضور نے دو باتوں کا حکم ارشاد کرتے ہوئے فرمایا، مفہوم، اپنی اولاد کا خیال رکھو، ان کی جانچ پڑتال رکھو، ان کا دھیان رکھو، ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھو۔ وہ آگے جا کر ہم بتائیں گے کہ اس کے لیے فی زمانہ کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ فرمایا اپنی اولاد کا خیال رکھو اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ۔
ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کے وقت خرچ کی، اپنی فل اٹینشن دی اپنے بچوں کو، فل توجہ دی، ان کا خیال رکھا، ان کی تعلیم کا، ان کی ضروریات زندگی کا، ان کی ذہنی سوچ کی بالیدگی کا، ان کی فکر و نظر کے اندر بہتری لانے کا، ان کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی روح کو، دنیا کو آباد کرنے کا اگر آپ نے خیال رکھا، تو پھر آپ اپنی اولاد کو دنیا سے جاتے وقت فقط اتنا ہی رزق کیوں نہ دے جائیں جس سے وہ صرف ایک دن کی روٹی کھا سکیں۔ آپ مت گھبرائیے گا، کیونکہ جو تربیت آپ کر چکے ہیں وہ تربیت خود ہی ان کو اس قابل بنا دے گی کہ وہ بھکاری نہیں بنیں گے بلکہ زمانے والوں کے سردار بن جائیں۔ تو میرے آقا ہم سے یہ چاہتے ہیں، اپنی اولاد کا خیال رکھو۔ ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے کہ ہم اپنی اولاد کا خیال رکھ سکیں۔ ہم نے تو کبھی ٹیچر پیرنٹس جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی شرکت کرنا گوارا نہیں کی۔ اگر کوئی ٹیچر فون کر کے کسی باپ کو، ماں کو، کسی کو بلا لیں اور کہیں کہ آؤ ذرا اپنے بچے کی پروگرس دیکھ لو، تو ہم شرماتے ہیں اور جھجکتے ہوئے جانا تک گوارا نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ جو محنت کر کے پڑھانے والا ہوتا ہے وہ بیچارہ محنت کر کر کے ٹوٹ جاتا ہے، اسے آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ وجہ کیا؟ کیونکہ جو کچھ وہ ادھر سکھاتا ہے گھر میں جا کر بچے نے اس پر ریویژن تو کرنی ہوتی ہے۔ ماں باپ کو اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا سیکھ کر آیا ہے، کیا ریویژن، انہیں بس یہ پتا ہے کہ جب نتیجہ آئے گا تو پتا چلے گا کہ بیٹے کی پہلی پوزیشن آئی ہے یا نہیں۔ ہماری نظر میں صرف پوزیشن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ چاہتے ہیں، فقط پوزیشن کی طرف دھیان نہیں رکھنا، تربیت کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ یہ مت دیکھو بچہ کون سی پوزیشن پر آیا ہے، یہ دیکھو بچے کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ دیکھو بچے میں خود اعتمادی کتنی آئی ہے، یہ دیکھو علم سیکھنے سے بچے میں شعور کتنا پیدا ہوا ہے، یہ دیکھو بچے کا مائنڈ کتنا کریٹو ہوا ہے، وہ خود سے کام کرنے والا کتنا ہے، وہ اوروں کے بھروسے پر چلتا ہے یا اپنی مشکلیں خود بھی حل کر لیتا ہے، جب بھی پریشانی آئے تو بھاگا بھاگا ماں اور باپ کی گود میں آتا ہے یا سر سجدے میں جھکاتا ہے، اپنے خالق حقیقی کے سامنے رو کے دکھاتا ہے۔ یہ دیکھو تربیت کون سی دی جا رہی ہے، یہ دیکھو آپ اسے تعلیم کیا دے رہے ہیں، یہ دیکھو اس بچے کو سکھایا کیا جا رہا ہے۔ پوزیشن پر دوڑ نہ لگاؤ، مہنگی مہنگی ٹیوشنیں اس لیے نہ پڑھاؤ کہ ہمارا بچہ ٹاپ کر جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یونیورسٹی کے ایگزام میں ٹاپ کر جائے، ماسٹر لیول کو پہنچ جائے، لیکن آپ کی عدم توجہی کے وجہ سے، آپ کے بے توجہانہ رویے کی وجہ سے، آپ کے اپنی اولاد کے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ماسٹر کی ڈگری تو اس کے ہاتھ میں ہوگی لیکن اخلاق نہیں ہوگا، ماسٹر کی ڈگری تو اس کے ہاتھ میں ہوگی لیکن سوشل جینیس نہیں ہوگا، ملنسار نہیں ہوگا، زمانے والوں میں اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ نہیں جانتا ہوگا، دکھیوں کے دکھ کا مداوا کرنا نہیں جانتا ہوگا، گرتوں کو اٹھانا نہیں جانتا ہوگا، دنیا والوں کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا نہیں جانتا، ان کے دکھ سکھ بانٹنے اور شیئر کرنے نہیں جانتا، ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا کرنا نہیں جانتا۔ تو میرے بھائیوں، آقا ہم سے یہ چاہتے ہیں، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی تعظیم کرو، خیال کرو، عزت کرو، دھیان کرو، انہیں عزت کرنا سکھاؤ، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کے اخلاق اچھے بناؤ۔ اگر اخلاق اچھے ہو گئے، ڈگری کم لیول کی بھی ہوئی تو دنیا اور آخرت میں اللہ مرتبے بلند فرما دے گا۔ آج ڈگریاں تو ایم فل پی ایچ ڈی کی ہیں لیکن اخلاقیات اچھے نہیں ہیں۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے انسان اس دنیا میں آخرت کی کھیتی اگا رہا ہے، یہاں اس کی معمولی سی غفلت، اپنی اولاد سے معمولی سی غفلت، وہ اس کی ساری محنت برباد کر سکتی ہے۔ انسان اپنی اولاد کو ایک کھیتی کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے پال رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میرے بچے جوان ہو جائیں، جس طرح یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، ایسے ہی امت مسلمہ کے ہر بوڑھے کو یہ سنبھالنے والے بن جائیں۔
حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو جوان بوڑھوں کو سنبھالتا ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اللہ اس کے مددگار پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کھیتی کی پرورش اور نشو و نما اسی صورت میں کرنی ہے، لیکن اگر آپ نے اولاد کے لیے فقط مال و دولت اور ان کے رزق کا خیال رکھا لیکن ان کے کریکٹر سازی نہ کی، ان کے کردار کو اچھا نہ کیا، تو یاد رکھیے گا یہی اولاد جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کا سبب بن سکتی تھی، یہ آپ کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونکنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی بات سے متنبہ اور خبردار کرتے ہوئے خلاق ازل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور یہ کب بنتے ہیں؟ جب آدمی ہو کر پتھر بن جاتا ہے، جب اس کو آس پاس والوں کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے، جب اس کے اندر کوئی ایسے گیٹس پیدا نہیں ہوتے جس سے یہ وہ معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے، جس سے وہ اپنے جیسے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہ بن سکتا ہے، جس سے اس میں یہ توکل علی اللہ آ جاتا ہے کہ جو رزق میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مجھے ملے گا، میں نے اس کے لیے حرام اور غلط طریقہ نہیں اپنانا ہے، میں نے تھوڑے پر صبر و شکر کر لینا ہے۔ تو میں دعوے سے کہنا چاہتا ہوں حضور کی تعلیمات کے نتیجے میں اگر انسان اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھا دے، رزق حلال کمانے کی گڈی ڈال دے، خود اعتمادی پیدا کر دے، اس کا کردار اچھا بنا کر چلا جائے، تو وہ دنیا سے اگر اس حال میں بھی رخصت ہو کہ بچے اپنے کروڑوں کے بزنس مین نہ بھی ہوئے تو کروڑوں کے چاہنے والوں کے تو بن جائیں گے نا۔ ہزاروں لوگ ان کے چاہنے والے ہوں گے جو دکھ درد میں ان کے ساتھی ہوں گے، جو ان کے سانجی ہوں گے، جو ان کے مددگار ہوں گے، جو کوآپریٹو معاشرہ بنائیں گے، جو زمانے میں ایک تخلیقی اور ایک وہ ایسا مائنڈ اور ذہن رکھنے والے ہوں گے کہ ہم نے خود سے کچھ کرنا ہے، ہم نے غیروں کے طریقے پر نہیں چلنا، ہم نے اپنی تہذیب کو اجاگر کرنا ہے، ہم نے اپنی ثقافت اور اپنی آئیڈیالوجی کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے دنیا میں یہ ڈنکا بجانا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی دین ہے، اور صحیح کامل انسان وہی ہے جو اسلام کے طریقے پر چلنے والا ہوتا ہے۔ آج ہم نے اوروں کی نکالی میں اپنے آپ کو اتنا آگے بڑھا دیا ہے کہ ہمارا سارا سسٹم خراب ہو چکا ہے، سارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، سارا نظام ایسا تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ اخلاقیات کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ آؤ اس معاشرے کی اصلاح کس انداز سے کرنی ہے۔ خالق انسان یعنی رب رحمان کا کروڑ شکر اور احسان ہے کہ اس نے انسان پیدا کر کے اسے لاوارث نہیں چھوڑا کہ وہ ضلالت اور گمراہی کی جو ہے گھاٹیوں میں وہ گمراہ ہو کر بھٹکتا پھرے، بلکہ اللہ نے جب انسان کو پیدا فرمایا وہیں پر یہ احسان بھی فرمایا کہ اسے زندگی گزارنے کے لیے نصب العین بھی عطا فرمایا۔ یعنی جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اب اس کو گمراہ ہونے کے لیے، بھٹکنے کے لیے، ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ احسان فرماتے ہوئے اپنے کلام اور صحف آسمانی کی صورت میں نصب العین عطا کیا کہ یہ تمہارے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تم نے اس انداز سے، یہ تھیری ہے، اسے تم نے پڑھنا ہے، لیکن جب پریکٹیکل کی باری آئے تو جو تھیری لانے والے ہیں ان انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر غور و فکر کرنا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس پر یہ احسان فرمایا، اسے زندگی گزارنے کا گر سکھانے کے لیے کتاب اور نبی علیہ السلام جیسی دو عظیم ترین نعمتوں سے نوازا۔ اب امت مسلمہ جتنے انبیاء بھی آئے وہ سب اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی صحف آسمانی یا کتاب کی تبلیغ کرنے والے ہوتے تھے، کتاب کو پڑھ کر سناتے تھے، اپنے کریکٹر سے اپنی امت اور معاشرے کی اصلاح کا سامان
گمان کرتے تھے ہم تو اس خوش نصیب امت میں پلنے والے، اس میں کلمہ پڑھنے والے اور اس میں پیدا ہونے والے ہیں کہ جن کو کتاب ملی تو کتابوں میں اتنی اعلیٰ کہ جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور جنہیں پیغمبر ملا تو پیغمبر بھی اتنے اعلیٰ کہ جس کا سارا اخلاق ہی قرآن میں نظر آتا ہے، جو سراپا قرآن نظر آتا ہے، جس کے اخلاقیات قرآن کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج کچھ بدبخت لوگ، نیچری ملحد قسم کے لبرل لوگ جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، ہم انہیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں بھائیو ذرا عقل کے ناقل لو، اگر فقط کتاب اللہ کافی ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ہی شروع نہ کیا جاتا۔ انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ کے کلام میں جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو عملی زندگی میں کیسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے یہ انبیاء ہی ہمیں کر کر دکھاتے ہیں۔ تو انسانی تاریخ کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ابا جناب آدم کو جب آسمان سے زمین پر منتقل فرمایا تو ارشاد کیا فرمایا تھا؟ سنیے، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ سارے کے سارے۔ یہاں خطاب حضرت آدم کی پشت میں موجود اولاد آدم یعنی ہم سے ہے، یعنی آسمان سے تو حضرت آدم زمین پر تشریف لا رہے ہیں، اما حوا تشریف لا رہے ہیں، لیکن اہبطوا جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ خطاب صرف اما حوا اور بابا آدم سے نہیں، قیامت تک آنے والی تمام بنی نوع انسانیت سے ہے، ہیومن بینگ سے خطاب ہے۔ اللہ انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، ذریت آدم سے خطاب کر رہا ہے، وہ جو اس وقت عالم ارواح اور آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی۔ اللہ ان کو اس دنیا میں آ کر زندگی کیسے گزارنی اس کا طریقہ اسی وقت ارشاد فرما رہا ہے جب ہمارے باپ کو آسمانوں سے زمین پر منتقل کیا گیا۔ خلاق ازل نے فرمایا کل نہبطوا منہا جميعا، چلے جاؤ سارے کے سارے آسمانوں سے زمین پر، اور پھر وہاں جا کر انتظار کرنا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر تم میں سے اگر کسی کے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کا پیغام لے کر آ جائے، کوئی صاحب ہدایت آ جائے، کوئی ہدایت کا پیکر آ جائے، کوئی تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا آ جائے، کوئی تمہیں اس زمین سے اٹھا کر پھر تمہارے اصلی گھر کو یاد دلانے والا آ جائے۔ ہمارا اصلی گھر وہی ہے جہاں ہم پہلے رہتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، کن فیکون، جب رب فرمایا اسیں بھی اوتھے ہی ہاسے، کالو بلا اسیں کنی سنیا، کوئی گونگے ڈورے ناسے، اصل مکان لا مکان سی ساڈا، اسی آن بتاں وچ پھاسے، نفس پلیت چکیتا، کوئی مڈھوں پلیت تناسے۔ تو اصلی مکان ہمارا لا مکان ہے۔ آؤ اپنی روحوں کو اس قابل بناؤ کہ یہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے پھر سے اس مقام کی طرف پرواز کر جائیں جس مقام کی طرف انبیاء ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے۔ خلاق ازل نے فرمایا نہبطوا منہا جميعا، قل نہبطوا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا چلے جاؤ سارے منہا، اس جنت میں سے، اور پھر انتظار کرو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر وہ خوش نصیب جن کے پاس ہدایت لانے والے پیغمبر آ جائیں، یا جن کے پاس ہدایت کا پیغام پہنچ جائے۔ پیغمبر اگر ان کی ظاہری حیات میں نہ پہنچ سکے اور ان کے پاس پیغام پہنچ گیا، فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس نے ہمارے ہدایت کے پیغام کی اتباع کر لی، جس نے ہمارے پیغام ہدایت کو سینے سے لگا لیا، جس نے ہمارے پیغام ہدایت بامانہ شریعت کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیا، جس نے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے، جس نے اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے، جس نے اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے، جس نے اپنے معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے، جس نے اپنی بہن بھائیوں کو ان کا حق دیتے ہوئے، جس نے اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ کو دور کرتے ہوئے شریعت کو اپنے لیے اپنی طبیعت کا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو اس ہدایت کا متبع ہو گیا، فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔
نہ اسے دنیا میں بھوکے مرنے کا خوف ہوگا، نہ اسے دنیا میں بے یار و مددگار ہونے کا خوف ہوگا، نہ اسے قبر کا خوف ہوگا، نہ اسے میدان محشر کا خوف ہوگا، نہ اسے آخرت کی لمبی زندگی کا خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی اسے اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی کوئی غم ہوگا۔ جیسے وہ اپنے سارے خوف مٹا چکا ہے، ویسے اس کو اپنی اولاد کا غم بھی نہیں ہے، اپنے گھر والوں کا بھی غم نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی غم نہیں ہے، امت مسلمہ کے بارے میں یہ غم نہیں کہ میں ان کی تربیت نہ کر سکا۔ پھر وہ دنیا سے اس حال میں اٹھے گا کہ اسے آواز دی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پھر اسے خلاق ازل کی طرف سے آواز دی جائے گی، اے نفس مطمئنہ، تو نے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شریعت کو اپنی طبیعت پر لاگو کیا، اس کی طرف سے آنے والے پیغام ہدایت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اس کی طرف سے بھیجے جانے والے پیغمبروں کو اپنے سر کا تاج سمجھا، ان کی زندگی سے اپنی زندگی کے لیے رہنما اصول لیے، آپ اپنے اسی مکان کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، راضیۃ مرضیہ۔ آ جا اپنے اس اصلی مکان کی طرف، آ جا اس ٹھکانے کی طرف۔ تو یہ آیت کریمہ، یہ کتاب ہدایت انسان کو یہ گر سکھا رہی ہے، اگر تم دنیا میں بے خوف ہو کر دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو، جب تمہارا دم واپسی ہوگا پھر تمہیں یہ خوف نہیں ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ غم بھی نہیں ہوگا کہ میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جیسے محمد الرسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے، ایسے ہی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر پیغمبر کی زندگی میں اسوہ حسنہ موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے ان سب میں جو ہم نے ہدایت دینے والے، ہدایت کا پیغام لانے والے پیغمبر بھیجے، ان کی زندگیوں کو پڑھو، آؤ اپنے بچوں کو ان کی زندگیاں پڑھاؤ، ان کے لیے رول ماڈل بناؤ، یہ ان سے پیار کریں، ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تاکہ بچے کی فکری بالغی کا سما ہو سکے۔ آج ہم دنیاوی اور مادہ پرستی قسم کی ذہنیت لے کر اپنے بچوں کو دولت اکٹھی کرنے کے تو گر سکھا رہے ہیں، پر رب کی رحمت لوٹنے کی طرف ہمارا کوئی توجہ اور دھیان نہیں ہے، اس کے لیے ہماری کوئی سوچ و فکر نہیں ہے، ہماری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے حوالے سے اپنے بچوں کو کوئی تربیت نہیں ہے۔ آؤ 3 باتیں سیکھ لو، انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ 3 باتیں سکھا دی تو وہ نہ دنیا میں بھوک سے مریں گے، نہ خوف سے مریں گے، نہ ڈر سے مریں گے، جب رخصت ہونے لگیں گے تو وہ یہ کہیں گے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں سبھی تیرے نام پہ وارا کروں میں۔ تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں 2 باتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والا ہے، وذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کرے، لقد کان لکم فی رسول اللہ وفی آیۃ فیہم اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول اور انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ موجود ہے، اور اس طریقے کو آج کے دور میں 3 باتوں میں اگر سم اپ کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ سوچئے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان کے پاس جو سب سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ہزاروں کے مجمع کے سامنے بھی کبھی ان کے قدم نہیں ڈگمگائے تھے، وہ کانفیڈنٹ ہوتے تھے، وہ پر اعتماد ہوتے تھے، وہ خود اعتمادی والے ہوتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، دنیا والے جتنا بھی جھکانا چاہے اسے نہیں جھکا سکتے ہیں، جس کا رب سے رشتہ مضبوط ہو جائے، سارا زمانہ مخالف ہو جائے، وہ اسے گرانا چاہے تو نہیں گرا سکتے، جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، پوری دنیا بھی خلاف میں آ جائے تو دنیا کبھی جیت نہیں سکتی ہے۔ آؤ سب سے پہلی خوبی انبیاء کرام کی سیرت سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرو،
کانفیڈنس پیدا کرو، اپنے بچوں کو پر اعتماد بناؤ، ان کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی تربیت دو، ان کا اللہ کے ساتھ رشتہ اس قدر استوار کرو کہ وہ اپنے ہر کام میں صرف اسی کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں، صرف اسی کی ذات پر توکل کرنے والے ہوں۔ کل ظہر کے درس میں ہم نے ایک حدیث پاک سنائی تھی جو آج ہم دوبارہ سنا دیتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے جو دنیا اور آخرت کے ہر کام میں اللہ کو اپنا مشکل کشا بنا لیتا ہے، اللہ اس کی ساری مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بات اپنے بچوں کے اندر بٹھاؤ کہ وہ خود اعتماد جو ہے وہ بن جائیں۔ جب وہ خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی تو وہ پھر رزق کے لیے حرام ذرائع اختیار نہیں کریں گے، پھر وہ بہن بھائیوں کا حق نہیں ماریں گے، پھر وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر وہ بددیانتی نہیں کریں گے، پھر وہ بزنس کرتے ہوئے دھوکہ نہیں کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا نہیں ہو رہا، مرچ سے لے کر کھانے والے نمک تک ہر چیز ملاوٹ کی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وجہ یہ کہ اس بیچنے والے تاجر میں دیانت ختم ہو چکی ہے، خود اعتمادی ختم ہو چکی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ختم ہو گیا ہے، اس سے اس بات پر توکل ختم ہو چکا ہے کہ میرا رزق جو میرے مقدر میں لکھا وہی ملنا ہے۔ ملاوٹ کرنے سے راتوں رات کوٹھی تو بن سکتی ہے، اس میں برقی کمکمے تو جگ سکتے ہیں، لیکن قبر کی اندھیری کوٹھڑی مزید تاریک ہوتی چلے جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا، بچے تھوڑے پر گزارا کر لے، ہو سکتا ہے دنیا میں کوٹھی نہ بنے لیکن قبر میں جاتے ہی قبر جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک جنت کا باغ بن چکی ہوگی۔ ایک بات اپنے بچوں میں یہ پیدا کرو، اور دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں سے خود سے کرنے والا بناؤ۔ انہیں کہو اپنا مائنڈ چلاؤ، اپنا دماغ چلاؤ، اپنا ذہن چلاؤ، ایمانداری کے ساتھ اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو، اپنے روزگار کو، اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھنے کی کوشش کرو۔ نقل لگا کر آگے نہ بڑھو، کسی کا حق مار کر آگے نہ بڑھو۔ جب تم اپنے آپ کو جو سیلف کریٹ بن جاؤ گے، خود سے کریٹیوٹی آ جائے گی تمہارے اندر کہ میں نے اپنی راہیں خود بنانی ہے، ایک رستہ بند بھی ہو گیا تو دوسرا کھل جائے گا، دوسرا بند بھی ہو گیا تو تیسرا کھل جائے گا، سارے راستے بند بھی ہو گئے تو اللہ جناب موسیٰ کے لیے جیسے دریا میں خشکی پیدا کر دیتا ہے، ویسے تمہارے لیے تمہاری زندگی کے ہر راستے میں ایسی راہیں پیدا کر دے گا کہ زمانے والے دور کھڑے تکتے ہوں گے، تم اپنی منزل تک پہنچ چکے ہوگے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری اور آخری بات، اپنے بچوں کے کردار کو سنوارنے پر کوشش کیجئے، ان کے لیے ان کو اسلامی لٹریچر پڑھائیے، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کروائیے، بیٹیاں ہیں تو ان کو صحابیات کی سیرت کے تذکرے سنوائیے تاکہ وہ اپنا کردار ویسا بنائے جیسا ہمارے اکابر کا تھا۔